دیکھیے معراج کا جو سفر ہے یہ کئی موقعوں سے کئی تعلق سے اہل ایمان کے لیے بڑی روشنی ڈالتا ہے۔ کیسی روشنی ڈالتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے سفر معراج کے لیے بڑے تھے نا، آپ جانتے ہیں براق کے اوپر آپ سوار ہوئے، براق کی بھی کئی واقعات ہیں۔ مطلب سفر معراج میں آپ جس چیز کے کہیں نہیں، اگر اس پر گفتگو کرنا ہم شروع کریں تو ایک ایک گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو بتا۔ مطلب براق حضور کی جو سواری تھی وہ جو خصوصیات پتہ چلی کہ تو آپ کو تعجب لگے گا، فاش کر اٹھیں گے آپ۔ تو میں مختصر میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر جب آپ مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے راستے میں آپ کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس ہے۔ بول دیجیے سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے حضور فرما رہے ہیں، حضور جب سفر معراج سے واپس لوٹے تو حضور نے لفظ و لفظ صحابہ کو سفر معراج کے تمام واقعات بیان کی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب سفر معراج میں جا رہا تھا تو میرا گزر موسیٰ کی قبر کے پاس ہے۔ اچھا پھر حضور صرف یہ نہیں فرمایا، حضور فرما رہے ہیں کہ جب میرا گزر موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے بتائیں، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے بھائی، میری چشمے عالم سے چھوٹ جانے والا امام اہل سنت پر قربان جا۔ تو دیکھیے بزرگ فرما رہے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا پھر جب حضور آگے گئے، آپ مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء صفے بنا کر کھڑے ہو۔ ہم دیکھتے نا کہ ہمارے ہاں اگر ہم کسی کا استقبال کرنے والے ہیں، کوئی حضرت آ رہے ہیں، کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں، تو ہماری بستی کی بستی کے انتظار میں کھڑی رہتی ہے۔ اور کیسا انتظار رہتی ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ کو سن کر تعجب لگے گا کہ تمام انبیاء صفے باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرما رہے ہیں۔ انبیاء جو ہیں صفے باندھ کر حضور کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر دیکھیے ان صفوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہیں۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی تو حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس تھے، اور جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار فرما رہے۔ تو کیا حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی اسپیڈ کتنی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی اسپیڈ سے زیادہ آپ سوچیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسپیڈ کتنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر وہ طاقت، وہ توانائی عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ان کی اسپیڈ، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، اور اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہنچے تو تمام انبیاء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آ کر امامت فرمائیے۔ حضور نے امامت فرمائی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاءوں کی امامت فرمائی، ایک چیز دیکھیے نا، ہمارے درمیان میں کوئی عام شخص امام نہیں بنتا، بلکہ امام بننے کا جو اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جو ہم سے بہتر ہو، جو ہم سے اچھا ہو، جو ہم سے اچھا تقوی میں ہو۔ یقیناً یہ ہوتی ہے بار تمام انبیاءوں نے مسلح چھوڑ کر حضور کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں۔ بتائیے حضور کا مرتبہ کیا مرتبہ ہوگا۔ اس لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی۔ آج بھی مسجد اقصی کی دیواریں، مسجد اقصی کی زمین، ایک ایک کونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی گواہی دیتا نظر ہوتا ہے۔ آج اہل فلسطین اس مسجد کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے اگر کھڑے ہیں، وہ فقط صرف اس لیے نہیں کہ وہ مسجد ہے، بلکہ اگر وہ اس مسجد کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو اس سبب سے کھڑے ہیں کہ وہ مسجد حضور کی معراج کی گواہی دیتی نظر آتا ہے، وہ مسجد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی گواہی دیتی نظر آتی۔ اس لیے آج اہل فلسطین درود و سلام کے نذرانے پیش کر کر اپنی جان، اپنی مال حضور کی شان پر، اس مسجد اقصی کی شان پر قربان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، اور امامت فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف سفر کرتے۔ جب آپ سفر میں پہنچے نا تو چوتھے آسمان پہ پھر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس سے ملاقات ہو رہی؟ دیکھیے سن کر تعجب لگے گا کہ وہی موسیٰ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اب وہ مسجد اقصی میں انتظار کر رہے ہیں، وہی موسیٰ جو مسجد اقصی میں نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں وہ چوتھے آسمان پر حضور کا استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بتائیے کیا مرتبہ ہوگا۔ اچھا حضور کی سواری جو ہے نا، حضور کی سواری پر بھی قربان جائے گا۔ میں انشاءاللہ اس پر کوشش کروں گا کسی موقع سے گفتگو کرنے کی۔ یہ تو براق کی بات ہے، اگر حضور کے
گدھے کی گفتگو اگر میں آپ کو بیان کر دوں نا، حدیث میں ایک باب قائم کیا گیا جس کو کہا گیا ہے، جسے ہم بولتے نا کہ غسل کا باب اور نماز کا باب، ایسے حدیث میں الگ الگ چیپٹر بنائے گئے، ایسی ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے حضور کے گدھے کا باب. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس کی ذات پر قربان جائے گی. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں کوشش کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں آگے بڑھے تو چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہوتی. موسیٰ کلیم اللہ آپ کا استقبال کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھی آگے بڑھتے ہیں، آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا، یاد رکھیے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر آپ کے گھر میں یا کہیں کسی جگہ بیر کا پیڑ لگا ہے تو اگر آپ اسے کاٹنا چاہتے ہیں نا تو مخصوص کے ساتھ کچھ بڑے علماء سے اجازت لیے بغیر بیر کے پیڑ کو نہیں کاٹیے گا. جو بیر کے پیڑ ہوتے ہیں یہ اسلام میں اللہ کی نشانی اس پر قرار دیا گیا ہے. بعض روایتوں میں بیر کے پیڑ کاٹنے سے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ، تو اس لیے علماء کی اجازت نہیں بغیر یہ کام کبھی بھی انجام نہ دیجیے گا. بڑے افضلیت والا پیڑ ہے. اب کیا ہے، سدرۃ المنتہا وہ مکان ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام جا کر اپنی سواری، حضرت جبریل علیہ السلام جہاں جا کر رک گئے، جبریل علیہ السلام ہی آپ کے حجرے میں پہنچے تھے. اچھا اس پر ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس حجرے میں پہنچے تھے نا، میں تھوڑا پیچھے آتا ہوں، ابھی سدرۃ المنتہا کے قریب تو پہنچ گئے، لیکن اس سے قبل میں اس جگہ پہنچتا ہوں کہ جب حضرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ جبرائیل جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ. تو جب جبریل علیہ السلام گئے تھے نا حضور کو لینے کے لیے تو حضور آرام فرما رہے تھے. اچھا یاد رکھیے یہ بات، آرام فرمانا اور ہوتا ہے، سونا اور ہوتا. حضور سو نہیں رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے. اچھا حضور سو کیوں نہیں رہے تھے؟ حضور فرماتے ہیں میں سوتا کبھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی آنکھ عطا فرمائی. اگر میری آنکھیں لگتی ہیں تو میرا دل جاگتے رہتا ہے. یہ حضور کی خصوصیات. آپ حضور کی ذات کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضور ہے کیا، یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے. وہ صدیق جنہوں نے پوری زندگی حضور کے نام قربان کر دی، وہ کہے کہ میں حضور کو سمجھ نہ سکا، بتائیے پھر حضور کو سمجھتا کون ہوتا؟ تو یاد رکھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور آرام فرما رہے تھے، حضور کی آنکھیں لکی ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں محبوب کو لے کر آؤں. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں دیکھتا ہوں حضور آرام فرما رہے ہیں، مجھے لگا کہ میں حضور کو اٹھا دوں، لیکن اگر اٹھاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے. یاد رکھیے جو ہم مدینہ شریف جاتے ہیں نا تو مدینہ شریف میں ایک ایک قدم رکھنے کے بھی آداب ہے. قدم کی آہٹ بھی کہیں آپ کی اعمال، آپ کی نیکیوں کو برباد نہ کر دے. وہ مقام ہے مقام رسالہ، وہ مقام ہے مقام محبوب. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان پر پیروں سے اٹھنے والی آواز کو بھی پسند نہیں فرماتا ہے، اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ. اب کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہیں. اب فرشتوں کے سردار سوچیے، وہ اش ہے، وہ اس عالم میں کھڑے کہ کروں تو کروں کیا. اب ہوا کیا کہ حضور آرام فرما رہے تھے. حضور کے آرام فرمانے کے دوران آپ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے کہ پروردگارہ تیرا محبوب سو رہا ہے، اگر تیرا حکم نہیں بجا لاؤں گا تو تیری نافرمانی ہوگی، اگر اٹھا دوں گا تو بے ادبی ہو جائے. اے میرے پروردگارہ میں کروں تو کروں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلوے پہ رکھ دو. اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرماتا کہ محبوب کے پیشانی پہ رکھ دو، محبوب کے ہاتھ پہ رکھ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل اپنی پیشانی میرا محبوب کے قدموں میں رکھ دو، میرے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہو ہے. بتائیے کیا مرتبہ ہے وضو کہ جن کے تلووں کا دھوبہ ہے آب ہے. وضو کی جو تلوے ہیں نا یہ تلووں کا بھی، ارے دیکھیے حضور جس جگہ سے گزر جائیں تو حضور کے سواری سے اڑنے والی دھول پر بھی صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان فرمایا ہے. یہ حضور کی ذات ہے. اب یہاں دیکھیے آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. حضور بیدار ہوئے تو بس وہاں سے جو معراج سفر آپ کو شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہوئے جیسا میں نے آپ کو بیان کیا آپ آگے بڑھے، آپ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے. آپ جب سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے نا تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی میری آخری حد ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. اب سدرۃ المنتہا کیا ایک بیر کا بڑا پیڑ ہے بیری کا، اسی مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. جبریل علیہ السلام فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے میری حد نہیں. تو حضور فرماتے جبریل تمہاری اس کے آگے حد کیوں نہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے جو نور کا جو لیول مجھے عطا فرمایا ہے اس کے آگے نور کا اتنا زیادہ بھار ہے کہ میں اس کے آگے جاؤں گا نا تو جل جاؤں.
مثال کے طور پر جو آپ سورج دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی ہم کو ملتی ہے، لیکن جیسے 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 آپ سورج کے قریب جائیں گے تو سورج کی تاب آپ بجا لا سکتے ہیں، تو بہت دور ہے تو سورج کی روشنی کی تاب آپ بجا لا لے رہے ہیں نا. تو ویسے ہی جب اللہ کے قرب کے قریب کوئی پہنچتا ہے تو نور کی تاب بڑھ جاتی ہے. جب نور کی تاب بڑھ جائے گی تو یقیناً جس کی اللہ تعالیٰ نے جیسی حیثیت بنایا اسی حساب سے اس کو برداشت کر سکتا ہے. اب سوچئے حضور کی ذات کو اللہ نے کیسا بنایا کہ حضور کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے نا. حضور تو اللہ کا دینار فرمایا نا آپ نے، تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. اچھا، جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل تمہیں یاد ہے کہ جب میرے جد امجد حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل تمہیں یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے یہ کہا تھا اس وقت کہ جب تم میرے جد امجد کے سامنے حاضر ہوئے تھے تو میرے جد امجد میں تم سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو تم نے اپنا انٹروڈکشن، اپنی پہچان اس طریقے سے بتائی تھی کہ میں وہ ہوں، میں اللہ کے اتنے قریب ہوں جتنا کوئی نہیں، اور میری پہنچ وہاں تک کہ جہاں تک کسی کی نہیں. اب حضور سدرۃ المنتہا میں کھڑے ہو کر جبرائیل سے کہہ رہے ہیں بتاؤ جبرائیل تمہاری پہنچ کہاں تک کے؟ تو یاد رکھیے